برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک فوز العظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا موضوع سخن جن کا نام حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہے جن کا تذکرہ سابقون الاولون میں آتا ہے۔ سابقون الاولون یہ ٹرم قرآن شریف میں یوز ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے، وہ مہاجرین انصار جو شروع میں اوروں سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے میں اول رہے، اور وہ لوگ بھی کہ جو نیک کاموں میں ان کے پیچھے چلے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہوا، یعنی راضی ہوا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ ان کے لیے تو اللہ نے ایسے سرسبز باغات مہیا کیے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ یہ ہے بہت بڑی عظیم الشان کامیابی، یعنی اللہ تبارک و تعالی جب آغاز اسلام تھا، جب اسلام میں چند لوگ تھے، تب اسلام قبول کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی یہ آیت میں ان کی شان بیان فرما رہا ہے، یعنی سابقون الاولون صحابہ اکرام میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی جب اسلام لانا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ دور میں جب آغاز اسلام کا دور تھا، وہ دور میں اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر قبول کرنا یعنی موت کو دعوت دینا تھا، جان کے خلاف یہ کام کرنا تھا۔ تو ایسے دور میں روایتوں میں آتا ہے 7 یا 8 نمبر پر مسلمان ہونے والے حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ان گنت احادیث پاک موجود ہے، جن کا تذکرہ آپ کہیں بھی نہیں سنتے۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر ایک ایسا نام ہے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ نام کوئی نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ ان کا ذکر کرنا چند منافق لوگ پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ حضرت عمار ابن یاسر کا ذکر چند منافق کیوں پسند نہیں کرتے؟ اہل سنت والجماعت کا لبالہ اوڑھ کے رہتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے نوکر ہیں۔ اس صحابی رسول کے بارے میں بھی بتاؤ نا، یہ کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، سرکار دو عالم نے ان کی شان میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اس کی ایک زبردست وجہ یہ ہے، کیوں ان کی شان نہیں بیان کرتے؟ کون سے مسجد میں دیکھ لیجئے آپ، کون سے مدرسوں میں دیکھ لیجئے، حضرت عمار ابن یاسر کی شان، ان کے شان میں جو احادیث نازل ہوئے ہیں وہ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں آیتوں کو بھی نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آیتیں بھی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ کیوں بیان نہیں کرتا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ اصل وجہ کیا ہے بولے تو اس کی، کیونکہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ زبردست یعنی یکدم پکے مولا کائنات کے عاشق تھے، مولا کائنات کے عاشق تھے۔ یا رسول یہ اتنے زبردست مولا کائنات کے عاشق تھے، یہ مولا کائنات کے بغض میں ان کا نام نہیں لیتے، کیونکہ یہ مولا کائنات کو اپنی ہر بات پر مولا کائنات کی بات کو ترجیح دیتے تھے، سوائے مولا کائنات کے حکم کے یہ کچھ بھی اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ جو بھی مولا کائنات ان سے فرماتے وہی حضرت عمار ابن یاسر انجام دیتے، اس کام کو انجام دیتے۔ اور ان کو جنگ صفین میں مولا کائنات نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حضرت عمار ابن یاسر کو جنگ صفین میں مولا کائنات نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ اور سرکار دو عالم کی حدیث ہے، حالانکہ ایک دو حدیث حضرت عمار ابن یاسر کی شان میں نہیں ہے، سینکڑوں حدیثیں ہیں حضرت عمار ابن یاسر کی شان میں، لیکن کیوں کوئی بھی بیان نہیں کرتا؟ کیونکہ حضرت عمار ابن یاسر کا نام ہی ایسا ہے، ان کا نام اگرچہ آپ منافقوں کے سامنے لے لیے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہے، سرکار دو عالم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ وہ محبت کا تقاضا کیسا تھا بولے تو میں ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم ان سے کیسی محبت فرماتے تھے انشاءاللہ میں وہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا۔ مسند احمد ابن فضائل الصحابہ، حضرت امام احمد ابن حنبل کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل الصحابہ، اور حضرت امام نسائی کی بھی کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا حضور مولا کائنات علی علیہ السلام سے روایت ہے، یعنی اس حدیث کو خود مولا کائنات روایت کر رہے ہیں۔ یعنی مولا کائنات کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو سیدنا عمار آئے، عمار ابن یاسر آئے اور اجازت طلب کی۔ ایک جگہ پر حضور مولا کائنات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں بھی تشریف فرما تھے۔ اس جگہ پر حضرت عمار ابن یاسر آتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا اجازت ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا اجازت ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت عمار ابن یاسر کی شان میں چند جملے کہتے ہیں۔ وہ جملے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، آپ یہ جملے سن کر سمجھ جائیں گے کہ سرکار دو عالم ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اے پاک و پاکیزہ، طاہر و مطہر، یعنی سرکار دو عالم کے زبان مبارک سے جملے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کی شان میں۔ یہ جو صحابہ کے نوکر کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم صحابہ کے وفادار کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے جملے بھی بیان کرے۔ یہ ایسے صحابی رسول ہے جو سابقون الاولون میں آتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا ہے، لیکن ان کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پاک و پاکیزہ، اے طاہر و مطہر، آپ اندر آئیے، آپ کو خوش آمدید ہے۔ یہ حضرت عمار کی شان میں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے اسانید بہت سے کتابوں میں ہیں، لیکن دو مشہور کتابیں ہیں، فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل کی اور فضائل الصحابہ امام نسائی کی۔ یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، تخریج کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ، لیکن یہ حدیث آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ کیوں نہیں سنائے گا؟ کیونکہ مولا علی کے زبردست عاشق تھے، مولا علی کے چاہنے والے تھے، مولا علی کے ماننے والوں میں سے تھے، اسی لیے آپ کو کوئی نہیں سناتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اسلام جو ہمارا مذہب ہے، آپ کو اگر پوچھے گا کوئی تو اسلام کے پہلے شہید کون ہیں، اسلام کی خاطر، اسلام کے واسطے کس نے اپنی جان پہلے دی، تو غالباً سبھی کا جواب ہے کربلا، یا دوسرے جنگوں کا ذکر کریں گے، جنگ بدر کا ذکر کریں گے، جنگ احد کا ذکر کریں گے، اس میں شہید ہوئے تھے صحابہ اکرام۔ بے شک صحابہ اکرام اس میں بھی شہید ہوئے تھے، لیکن اسلام کی خاطر، اسلام کے واسطے سب سے پہلے شہید حضرت عمار ابن یاسر کے والد گرامی حضرت یاسر ہیں۔ اسلام کے واسطے سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت عمار ابن یاسر کے والد گرامی، جن کا نام ہے حضرت یاسر۔ ان کو ابو جہل نے اتنی تکالیفیں دیں، اتنی تکلیفیں دیں، اتنی مصیبتیں دیں۔ ان کے یہاں غلام تھے حضرت ابو جہل، معاذ اللہ استغفر اللہ، ابو جہل کے گھر میں حضرت عمار، حضرت یاسر غلام تھے، یعنی ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ابو جہل کی گھر میں یہ کام و کاج کیا کرتے تھے۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ جو ان کے والدہ ہیں، وہ بھی ابو جہل کے گھر میں تھے، یعنی جب غلاموں کا سسٹم تھا، غلام رہتے ہی تھے خدمت کرنے کے واسطے۔ جب ابو جہل کہتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ تو بول کہ محمد جھوٹا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو حضرت یاسر نے اس جملے کو کہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ابو جہل ان کو کوڑے برساتا ہے، گرم ریت پر سلا دیتا ہے، بہت سے مظالم، بہت سے تکالیفیں، بہت سے مصیبتیں دیتا ہے، پھر بھی یہ سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ جو نازیبہ الفاظ تھے وہ حضرت یاسر کے منہ سے نہیں نکلتے۔ حضرت یاسر کون ہے؟ حضرت عمار کے والد، یہ بھی صحابی رسول ہے جلیل القدر۔ انہوں نے بھی کب اسلام لایا بولے تو اسلام کا لانا جب موت تھا، یعنی اسلام لانے کا مطلب یہ تھا کہ موت کو دعوت دینا ہے، ایسے وقت میں حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، یہ تینوں بھی اسلام قبول کیے تھے، اور اسلام کی خاطر، اسلام کے واسطے اتنے مظالم، اتنے مصیبتیں، اتنے تکلیفیں یہ سہے تھے کہ ان کو اگر بتایا جائے تو زبان کترائے گی، دل دہل جائے گا۔ ایسے ایسے مصیبتیں حضرت عمار ابن یاسر کے خاندان پر، ان کے ماں باپ پر آئے ہیں۔ تو حضرت یاسر کو یہ ابو جہل کہتا ہے بول کہ محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو حضرت یاسر کہتے نہیں، ان کو مصیبتیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، تکلیفیں دینے کے بعد ان کو شہید کر دیتا ہے، لیکن یہ سرکار دو عالم کی شان میں نازیبہ الفاظ نہیں بولتے۔ اس کے بعد ان کے والدہ کی باری آتی ہے، ان کے امی جان کی باری آتی ہے، ان کا نام ہے حضرت سمیہ۔ یہ بھی جلیل القدر صحابیہ میں شامل ہے، لیکن ان کا بھی ذکر کوئی نہیں کرتا۔ اگر حضرت عمار ابن یاسر کی شان آپ کو کوئی سنائے گا تو اہل بیت علیہم السلام کو چاہنے والا سنائے گا، اس کے سوا کوئی نہیں سنائے گا، کیونکہ حضرت عمار ابن یاسر کی شخصیت ہی ایسی ہے، ان کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر وقت میں مولا کائنات آگے آگے رہتے تھے، یہ مولا کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے، جو سرکار دو عالم بتاتے تھے، جو مولا کائنات بتاتے تھے، ان کے راستے پر ہی چلتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، اے لوگوں، میں کیا تمہیں وہ 4 لوگ نہیں بتاؤں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے؟ سرکار دو عالم صحابہ اکرام کے درمیان یہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث آپ کو بہت سی کتابوں میں مل جائیں گی۔ انشاءاللہ کسی کو ریفرنس چاہیے تو ہمارے سے رابطہ کرے، ہم ریفرنس بہت سے کتابوں سے دے دیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، اے لوگوں، میں وہ 4 لوگ
تمہیں نہ بتاؤں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں بے شک یا رسول اللہ بتائیے وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ اللہ حکم فرماتا ہے کہ اس میں ایک ہیں حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی اللہ حکم فرماتا ہے اے لوگوں علی سے محبت کرو، یا علی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یعنی مولا کائنات کی محبت فرض کر دی گئی۔ یہ کون حکم فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سرکار کی زبان مبارک کے ذریعے حکم فرما رہا ہے اے لوگوں علی سے محبت کرو۔ تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں بے شک یا رسول اللہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس میں دوسرے ہیں حضرت مقداد، ان کا بھی نام کوئی نہیں لیتا۔ انہوں نے اسلام کے واسطے اتنی تکالیفیں، اتنے مظالم، اتنے مصیبتیں، اتنے پریشانیاں سہی ہے کہ ان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن ان کا نام لیوا کوئی بھی نہیں آج سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کو چھوڑ کر۔ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کو چاہتا ہے یہ سب صحابہ اکرام کے نام اس کے منہ پر رہتے ہیں، کیونکہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کو چاہتا ہے ہم بھی اسے چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا کیا بھی آرڈر نہیں ہے، ہمارا کیا بھی حکم نہیں ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے، بے شمار احادیث میں ہے۔ جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ شہید کی موت مرے گا، اور جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا چاہے اس کی عبادتیں ہو، نمازیں ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یعنی حدیث میں یہاں تک آیا ہے جس کی عمر 950 سال ہو اور یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہو، روزے کی حالت میں ہو، اسی حالت میں اگر یہ مر گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی حالت میں، یعنی مکۃ المکرمہ میں یہ موجود ہے اور اس میں بھی حرم شریف کے اندر ہے، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، یہ ایسے فضیلت والی جگہ ہے یہ جہاں پر 1 رکعت نماز پڑھنا 1 لاکھ رکعت کے برابر ہے۔ مکہ میں 1 رکعت اب نماز پڑھنا 1 لاکھ رکعت کے برابر ہے۔ یہ ایسی مقدس و پاکیزہ جگہ ہے مکۃ المکرمہ۔ ایسی جگہ میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، حالت روزہ میں ہو، حالت اعتکاف میں ہو، وہاں پر اگر وہ شخص مر گیا تو اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی یہی کہے گا میرے بھائی یہ بے شک جنتی ہے، یہ حالت نماز میں تھا، حالت روزہ میں تھا، ایسی وقت میں اس کی موت ہوئی ہے، بے شک یہ جنتی ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے بعد سرکار دو عالم کے چند جملے ہیں، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر میرے علی سے بغض ہوا تو وہ جہنمی ہے۔ تو آپ اس جملے سے سمجھ سکتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے، کیا افضلیت ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں تو ہم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، الزامات لگانے دو، یہ جو بھی جتنے بھی الزامات لگائیں گے ہم اس سے زیادہ بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم حق بیان کرنے میں کسی سے کتراتے نہیں، کسی سے ڈرتے نہیں، چاہے کوئی بھی ہو ہم سے سوال کرے، ہم سے پوچھے، انشاءاللہ ہم جو بھی یہاں پر بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کو یوٹیوب میں بھی اپلوڈ کرتے ہیں ہم، چاہے اس کا حوالہ ہو، اس کا ریفرنس ہو، اس کی دلیل ہو، ہم سے رابطہ کریں، ہم دیں گے اس کو، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے لٹریچر سے دیں گے، وہ کتابوں سے دیں گے۔ تو اس کے بعد میں حضرت عمار ابن یاسر کے والدین کے تعلق سے بتا رہا تھا آپ کو، اس کے بعد حضرت سمیہ کی باری آتی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آتی ہے، تو ان کو بھی ابو جہل کہتا ہے، یعنی سرکار دو عالم کی گستاخی کرو۔ میں وہ جملے آپ کو نہیں بتانا چاہتا، بہت سخت جملے ہیں وہ، ابو جہل جو سرکار دو عالم کی تعلق سے جو جملے ان کو کہتا ہے یہ بولنے کے لیے وہ بہت سخت ہے، یعنی آپ اتنا سمجھ لیے یعنی گستاخی کرنے کے لیے حضرت سمیہ کو بھی کہتا ہے۔ حضرت سمیہ بھی گستاخی نہیں کرتے، حضرت سمیہ کو یہ ایسے طریقے سے شہید کرتا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بتایا نہیں جا سکتا، یعنی ان کی جو مخصوص جگہ ہوتی ہے اس مخصوص جگہ پر یہ اعضا داخل کر دیتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت سمیہ کی ایسی دردناک شہادت ہوتی ہے،
اس کے بعد ماں باپ تو شہید ہو گئے حضرت عمار کے، اب حضرت عمار کی باری ہے۔ حضرت عمار کو گرم لیت پر لٹایا جاتا ہے کئی دنوں تک، نہ کھانا نہ پانی۔ یہ سب باتیں اہل سنت والجماعت کی مشہور و معروف مستند صحاح ستہ کی کتابوں میں اور دوسری دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کوئی بھی تاریخی واقعات نہیں ہے، یہ پورے جو میں کہہ رہا ہوں باتیں یہ پورے احادیث میں موجود ہیں۔ یہ کوئی بھی تاریخی واقعات نہیں ہے کہ ابھی ان کی سوانح حیات نہیں ہے، یہ پورے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث ہیں یہ سب، اور دیگر صحابہ کے احادیث ہیں ان کے تعلق سے۔ یعنی گرم ریت پر آپ کو کئی دن تک لٹایا جاتا ہے، نہ کھانا نہ پانی۔ تو ایسے ہی حالت میں ایک مرتبہ حضرت عمار کی سرکار دو عالم سے ملاقات ہوتی ہے، تو سرکار دو عالم کے سامنے روتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو جہل مجھے بہت سی تکلیفیں دے رہا ہے، بہت سے مظالم میرے اوپر کر رہا ہے، بہت سی پریشانیاں مجھے دے رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں، اے عمار، اگر تو ابو جہل کے سامنے میری گستاخی نہیں کرے گا تو تجھے بھی شہید کر دے گا، جیسا اس نے تیرے ماں باپ کو شہید کیا ایسا تجھے بھی شہید کرے گا۔ تو سرکار دو عالم سے حضرت عمار کو چھوٹ دیتے ہیں، اے عمار، ابو جہل کے سامنے کہہ دے کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو حضرت عمار نہیں کہتے یہ بات، یعنی ابو جہل اتنا سخت ان کو تکلیف دیتا ہے کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا ہے۔ جو کوئلے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، عرب میں یہ ایک تو پہلے ریگستان ہے، وہاں پر عرب سارے کا سارا ریگستان ہے، وہاں پر 42 43 ڈگری یہ معمولی ٹیمپریچر ہے۔ اگر اتنا ٹیمپریچر یہاں پر آ گیا تو یہاں کی دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عرب کا ٹیمپریچر جو ہے 43 44 ڈگری یہ نارمل ٹیمپریچر ہے عرب کا۔ آج کا جو پریزنٹ نیم ہے سعودی عرب، پہلے اس کا نام تھا عرب، اس کے بعد انہوں نے سعودی لگا دیا۔ اس دور میں جلتے ہوئے کوئلوں پر حضرت عمار کو لٹایا جاتا ہے، اور لٹانے کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ حضرت عمار کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھانا شروع کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایسا ظلم ہے، ہم اس کو سوچ کر ہمارا دل دہل جاتا ہے، اتنا خطرناک ظلم ہے۔ ان کے مصائب ایسے ہیں، یہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا، صرف دعویٰ کرتے ہیں ہم نوکر صحابہ کے، ہم نوکر صحابہ کے۔ انہوں چھوڑے تو اور نوکر صحابہ کے کوئی بھی نہیں ہے، ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ میں پروگرام بھی ہوا ان کا، جشن عید میلاد النبی و عظمت صحابہ۔ جو صحابہ اکرام مولا کائنات کو چاہنے والے تھے، ان کا بیان ہی نہیں کرتے، کیوں؟ یہ صحابہ کی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ ارے ان کی ایسی قربانیاں ہیں، اور یہ سب کیسے صحابہ ہیں بولے تو قرآن ان کا مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہے، یہ سابقون الاولون میں آتے ہیں۔ جیسا انبیاء اکرام کے درجات ہیں، نبی کا ایک درجہ، رسول کا ایک درجہ، پیغمبر کا ایک درجہ، ایسا صحابہ اکرام میں بھی درجے ہیں۔ سب صحابہ اکرام ایک جیسے نہیں ہیں۔ پہلے کی لسٹ میں مہاجرین آتے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر مہاجر صحابہ میں سے ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن ان کے مقام و مرتبے کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو اس دور میں بڑھ بڑھ کر اسلام لائے، ان کے لیے ہم نے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ زبردست عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو ابو جہل ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتا ہے، تو سرکار دو عالم ان کو عذر دیے رہتے ہیں، یعنی چھوٹ دیے رہتے ہیں۔ اگرچہ سرکار دو عالم کو حضرت عمار ابن یاسر جھوٹا نہیں کہتے تو ابو جہل ان کو بھی شہید کر دیتا تھا۔ ان کو سرکار دو عالم ان کی جان بچانے کے واسطے، اے عمار وہ جو کہتا ہے تو وہ کہہ دے کر کے ایسا بولے رہتے ہیں سرکار دو عالم۔ تو حضرت عمار جب یہ جملہ ادا کرتے ہیں اپنے منہ سے تو اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، زندگی بھر اس جملے پر ندامت کرتے ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی تھی، اجازت دی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم اپنے خادموں کو بھیج کر ان کو آزاد کروا لیتے ہیں، حضرت عمار کو۔ آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں ایسی نوبتیں آ گئی ہیں کہ ان کے جو قاتل ہے، حضرت عمار کے جو قاتل ہے، ان کے نام سے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔
آپ سوچ لیجئے کہ بغاوت کا، بغض کا اور یہ دشمنی کا لیول کس حد تک چلے گیا ہے، کس حد تک ایکسٹریمنس یہ دکھا رہے ہیں۔ جو جلیل القدر صحابہ ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قاتل کے نام سے آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے کچھ منافق لوگ ان کے قاتل کے نام سے مسجدیں بنوا رہے ہیں۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لانا، بے شک، اہل بیت کے دشمنوں پر لانا، حضرت عمار کے قاتلوں پر لانا، حضرت عمار کے قاتلوں پر لانا، نعرہ حیدری یا علی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں غالباً مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے، انشاءاللہ کسی کو اگر ریفرنس چاہیے تو میں بعد میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہا ہے، لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے۔ اور یہ آیت بھی حضرت عمار ابن یاسر کی شان میں ہے۔ یہ کیسے شان میں ہے بولے گا تو جب حضرت عمار ابن یاسر کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے، جب ان کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھانا شروع کر دیتی ہے، پانی نہیں بجھا رہا آگ کو، حضرت عمار ابن یاسر کی چربی جو ہے پگھل کر وہ کوئلوں پر جیسے ہی پڑتی ہے تو کوئلوں کی آگ ٹھنڈی ہو رہی، اتنا ظلم کیے تھے۔ یہ حالت کو سرکار دو عالم دیکھتے ہیں، وہاں پر موجود رہتے ہیں، اس کے بعد آزاد کروا لیتے ہیں سرکار دو عالم، تو فرماتے ہیں ہر ایک کا ایمان اس کے دلوں تک محدود ہوتا ہے، لیکن عمار کا ایمان اس کے ہڈیوں میں، اس کے ریشوں میں تک سرایت کر گیا ہے۔ عمار کا ایمان اس کے ہڈیوں میں، اس کے دل میں نہیں، اس کے ہڈیوں میں، اس کے گوشت میں اور اس کے نسوں میں تک سرایت کر گیا ہے۔ یعنی عمار کا جو حضرت عمار کا ایمان تھا وہ پورا سراپا جسم میں حضرت عمار کا ایمان موجود تھا۔ اس لیول کے ایمان رکھنے والے صحابہ اکرام کا آج کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اور اس کے اوپر سے جھوٹے دعوے، ہم صحابہ اکرام کی عظمت کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ اکرام کا دفاع کرنے والے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، ان کے پاس ہی صحابہ کی محبت ہے۔ اور یہ صحابی کا ڈیفینیشن کا معنی، مطلب سب بگاڑ کر رکھ دیے ہیں۔ جو غدار رسول ہے، جس نے رسول سے جنگیں کیے ہیں، جس نے رسول کے اہل بیت سے جنگیں کیے ہیں، ان لوگوں کو سب صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کون ہے؟ صحابی کا ڈیفینیشن اصل یہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لایا اور سرکار دو عالم کے خاندان والوں سے، اہل بیت سے وفاداری کیا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، یہ صحابی رسول ہے۔ یہ صحابی رسول کی اصل ڈیفینیشن ہے۔ آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے بنو امیہ کے چاہنے والوں کی، یعنی بنو امیہ کا ڈیفینڈ کرتے 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 یہ مولا کائنات کے دشمنوں کو صحابہ کی لسٹ میں رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمار کے قاتل کو صحابہ کی لسٹ میں رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر کے قاتل کو صحابہ کی لسٹ میں رکھ رہے ہیں۔ حضرت حجر بن عدی، انشاءاللہ یہ سب صحابہ اکرام ایسے ہیں، آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ ان سب کے باروں میں چرچا ہوگا، ذکر ہوگا، انشاءاللہ ہم سنیں گے ان کے بارے میں۔ میں آپ کو مختصراً بتاتا جا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر، یہ کون ہے؟ محمد بن ابی بکر جن کی کفالت مولا کائنات نے کی تھی بچپن سے لے کے جوانی تک، اور یہ مولا کائنات کے منہ بولے بیٹے کہلائے جاتے تھے۔ یہ جو صحابہ کے نوکر کہتے ہیں، ان کو بولیے آپ ان کا ذکر کرنے کے لیے، حضرت محمد ابن ابی بکر کا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، اور ان کی کفالت، ان کی پرورش بچپن سے لے کر جوانی تک مولا کائنات نے کی تھی۔ ان کا قاتل کون ہے؟ ان کا قاتل وہی ہے جو امیر شام، یہ جو لوگ مخالفین ہیں، منافق ہیں، جن کو صحابہ کہتے پھر رہے ہیں، یعنی کھلے الفاظ میں ان کا قاتل کون ہے بولے تو معاویہ ابن ابو سفیان۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کا قاتل معاویہ ابن ابو سفیان،
یہ اہل سنت والجماعت کی بے شمار احادیثوں میں موجود ہے، تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حجر بن عدی یہ بھی سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں، جو صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس میں حضرت حجر بن عدی کا شمار ہوتا ہے۔ جب ان کی شہادت کا وقت آتا ہے معاویہ ان کو نماز تک نہیں پڑھنے دیتا۔ کیوں؟ یہ بھی مولا کائنات کے چاہنے والے تھے، مولا کائنات کے زبردست عاشق تھے۔ یہ سب آپ کو بتایا نہیں جاتا، یہ سب بتا دیں گے تو ان کی پوری پول کھل جائے گی۔ معاویہ کون ہے، معاویہ کا بیٹا کیا ہے، معاویہ کا خاندان کیا ہے، بنو امیہ کیا ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے آپ سے مخفی رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ حضرت حجر بن عدی کو یہی قتل کرتا ہے معاویہ۔ اور حضرت ابو بکر کے اور ایک بیٹے رہتے ہیں حضرت عبد الرحمن، ان کا قاتل کون ہے ان سب سے پوچھئے، جو صحابہ اکرام کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں تم صحابہ اکرام کے عاشق ہو، صحابہ اکرام کو شہید کرنے والا کون ہے یہ سب بتانا پڑے گا عوام کو۔ اگر تم دعویٰ کرو تو پورا دعویٰ کرو دلیل کے ساتھ، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو تم لوگ، اور الٹا ہمیں کہتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں۔ ہمارا صرف معاملہ ہے جس نے بھی مولا کائنات سے جنگ کی وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے علی سے محبت کی اس نے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ سب سرکار دو عالم کے احادیث ہیں، بے شمار احادیث بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سنانے والا نہیں ہے، اور الٹا الزام ہم پر لگاتے ہیں ہم صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں۔ ارے تم یہ جلیل القدر صحابہ اکرام کا ذکر تو کرو، تمہاری محفلوں میں ہم آ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مقداد کا ذکر کرو، حضرت سلمان فارسی کا ذکر کرو، حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر کرو، یا ایسے صحابہ اکرام ہیں جن کی قربانیاں آپ گن نہیں سکتے اسلام کے واسطے، ایسے ایسے مظالم، ایسے ایسے مصیبتیں اسلام کے واسطے سہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمار ابن یاسر کی شان میں بتانا چاہتا ہوں، جو اتنی پیاری حدیث ہے شاید آپ کہیں سنے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی حدیث سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ میں موجود ہے، اور حضرت امام نسائی کی کتاب فضائل الصحابہ اس میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں مالک اشتر نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ روایت ہے کہ سیدنا عمار اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان چپقلش ہوئی، یعنی ایک کلیش ہوا، ان دونوں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ کس کس کے؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان۔ سیدنا عمار نے اس کی خبر رسول اللہ کو دی، یعنی حضرت خالد بن ولید جو ان کو ڈانٹ رہے تھے، کسے؟ حضرت عمار کو، تو حضرت عمار کو یہ گراں گزرتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، تو حضرت عمار رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر سناتے ہیں خالد میرے تعلق سے ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں یہ حدیث کتنی پیاری ہے، اور حضرت عمار کی شان یہ حدیث میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت عمار نے اس کی خبر رسول اللہ کو دی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم کے اتنے پیارے جملے ہیں یہ، انشاءاللہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے دل انشاءاللہ منور و مجلہ ہو جائیں گے۔ یعنی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمار کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری۔ جو عمار کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، جو عمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھے گا، اور جو عمار کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ آپ اس حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کا مقام و مرتبہ کیا ہے،
ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی رفت کیا ہے. لیکن آج کے جو منافق علماء کرام ہیں، اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر، یہ سب احادیث آپ کو نہیں سنائیں گے. اگر یہ احادیث سنا دیں گے آپ کو تو ان کی پوری پول کھل جائے گی. کیونکہ حضرت عمار ابن یاسر وہ نام ہے جو معاویہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑے تھے. حضرت عمار ابن یاسر کا نام ہی کافی ہے ان کے چہروں کا رنگ بدلنے کے لیے. بنو امیہ کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے چہروں کا اگرچہ رنگ بدلنا دیکھنا چاہتے ہیں آپ، تو ان کے سامنے آپ حضرت عمار ابن یاسر کا نام لیجیے. حضرت عمار ابن یاسر کا نام ہی ان کے اور ہمارے درمیان تمیز ہے، امتیاز ہے، ممتاز کر دیتا ہے. تو سرکار دو عالم یہ سب چیزیں فرما رہے ہیں. اور جو عمار کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. یہ حدیث پاک 1406 نمبر ہے یہ حدیث پاک کا، فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں. اور یہی سیم حدیث پاک فضائل صحابہ حضرت امام نسائی کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں؟ جو عمار کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے. اب حضرت عمار کو قتل کرنے والا اس حدیث پاک کی روشنی میں کیا ہوا؟ حضرت عمار کا مال لوٹنے والا اس حدیث پاک کی روشنی میں کیا ہوا؟ یہ ایسے منافق لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اسلام کے دشمن کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں. اور صرف یہ حضرت عمار کا قاتل نہیں ہے، بہت سے صحابہ اکرام ایسے ہیں، ان سب کا قاتل ہے. انشاءاللہ وہ بھی ایک نشست میں معاویہ بن ابو سفیان نے کس کس صحابہ اکرام کو قتل کیا تھا انشاءاللہ ہم سنائیں گے. ہم حق بولنے سے نہ ڈرتے ہیں نہ کتراتے ہیں. جو کتابوں میں موجود ہے وہی ہم بولتے ہیں، نہ یہ ہماری گھر کی بات ہے نہ یہ ہمارے باپ کی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ہے، تاریخی واقعات ہے. اہل سنت والجماعت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. یہ ایک اور حدیث پاک ہے جو میں سنا چکا ہوں، اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عمار اپنی ایڑیوں سے لے کر سر کی چوٹی تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. عمار اپنی ایڑیوں سے لے کر سر کی چوٹی تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی قرآن پاک کا مفہوم کیا ہے؟ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے، عمار کا ایمان ان کی ایڑی سے لے کر سر کی چوٹی تک بھرا ہوا ہے. اس حدیث پاک سے بھی اب حضرت عمار کی مقام و مرتبے کی منزلت کی یہ کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، ایک حدیث پاک ایسی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمار کو کوئی سبائی جماعت تھی، انہوں نے قتل کیا ہے. نہ معاویہ بن ابو سفیان کی جماعت باغی ہے، نہ مولا کائنات کی جماعت باغی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے. ان کے دعویٰ کے مطابق سرکار دو عالم کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی. بخاری شریف کی حدیث 2812، اے عمار میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. تو اس حدیث پاک کی مناسبت میں ایک حدیث ہے، انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کہیں بھی نہیں سنے ہوں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. معاویہ بن ابو سفیان کے ایک سپہ سالار ہوتا ہے جس کا نام ہے عمرو بن العاص. یہ کس کا سپہ سالار ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان کے لشکر کا سپہ سالار ہے. اور یہ خود تصدیق کر رہا ہے، کیا تصدیق کر رہا ہے؟ کہ
اللہ کی قسم کے ساتھ تصدیق کر رہا ہے کہ عمار کو ہم نے شہید کیا تھا۔ یہ حدیث ان کے منہوں پر تماچا ہے، ان کے چہروں پر تماچا ہے۔ سنیے حدیث کیا ہے۔ عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک بہت محبت فرمایا کرتے تھے، یہ کون شخص ہے؟ حضرت عمار۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے بولے تو حضرت عمار ابن یاسر کی، یعنی رسول اللہ اپنی وفات تک حضرت عمار ابن یاسر سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا نبی کریم آپ کو ذمہ داری سونپا کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے یا پھر تالیف قلب کے لیے، لیکن آپ اس آدمی سے یعنی عمار سے محبت کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ سیدنا عمار ابن یاسر ہیں۔ کسی نے پوچھا ان کو تو آپ نے صفین کے موقع پر شہید کیا تھا، یعنی اسی درمیان ان لوگوں کے درمیان کسی نے عمرو ابن العاص سے پوچھتا ہے جن کے آپ فضائل بیان کر رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم اپنی وفات تک ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، تو وہ شخص کو آپ ہی نے تو شہید کیا ہے۔ تو عمرو بن العاص نے کہا بلا شبہ اللہ کی قسم ہم نے ہی ان کو قتل کیا ہے۔ یہ حدیث پاک فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل اور امام نسائی کی کتاب فضائل الصحابہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے یہاں جو حسن کے علماء اکرام ہیں، ہم نے ان کو سوال بھی کیا تھا کہ حضرت عمار کو کس نے قتل کیا ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مولا کائنات کا لشکر ہی حضرت عمار کو قتل کیا ہے۔ یہ سب ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں دعوے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جس کو بھی ضرورت ہو ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ کتابوں کا حوالہ دے دیں گے۔ نہیں تو یہ اہل سنت والجماعت کے کتابوں سے احادیث نکال دو، نہیں تو ان احادیثوں پر عمل کرو، عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو دشمن کہو، صحابہ اکرام کے دشمن کو دشمن کہو۔ غداروں کو تم صحابہ اکرام کی لسٹ میں شمار کر رہے ہو، یہ سرکار دو عالم کی توہین ہے، سرکار دو عالم کی صحابیت کی توہین ہے۔ دنیا کیا کہے گی کہ ایسے ایسے لوگ سرکار کی صحابہ میں موجود تھے؟ کون کہے گا ان کو؟ کیا یہی تعلیمات ہے؟ صحابہ کو صحابہ قتل کر رہے ہیں، صحابہ کا خون بہا رہے ہیں، صحابہ کا مال لوٹ رہے ہیں، ان لوگوں کو صحابی کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو یہ خود معاویہ کے لشکر کے سپہ سالار نے بات تصدیق کی ہے۔ ہم نے ان کو پوچھا بھی تھا کہ حضرت عمار کے قاتل کون ہے، وہ باغی جماعت کون سی ہے؟ ان کا جو ایمان ہے کس لیول کا ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہے۔ جو سرکار دو عالم کی کھلی برہانہ حدیث موجود ہے حضرت عمار کے تعلق سے، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ دوزخ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بتانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ اور کسی نشست میں ان تمام کا ذکر ہوگا۔ تو آخر میں ایک حدیث پاک بتاتے ہوئے آپ سے رخصتی لیتا ہوں کہ وہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بھی عمار کو قتل کرے گا، عمار کا مال لوٹے گا، وہ جہنمی ہے۔ یہ سرکار دو عالم کی حضرت عمار کے قاتل پر نص موجود ہے جہنمی ہونے پر۔ سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی عمار کا مال لوٹے گا اور عمار کو شہید کرے گا وہ جہنمی ہے۔ اب جا کے ان سے پوچھو جو صحابہ کے نوکر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل کون ہے، عمار کا مال لوٹنے والا کون ہے، عمار پر ظلم و ستم ڈھانے والا کون ہے؟ 93 ایئرز کی عمر میں حضرت عمار شہید ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم ان کو اپنی زندگی ہی میں، اپنی حیات طیبہ میں ہی فرمایا اے عمار تیری آخری غذا دودھ ہوگی، تیری آخری غذا دودھ ہوگی۔ حضرت عمار شہید ہونے سے پہلے اپنے خیمے میں دودھ نوش فرما کر باہر آتے ہیں، تو سرکار کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
شہادت کے مقام پر فائز بھی ہو گئے، اور ان کو شہید کرنے والے معاویہ کا لشکر تھا، معاویہ کے لوگ تھے۔ خود معاویہ کے لوگ بتاتے ہیں جنگ کو روک دو، سرکار دو عالم سے ہم نے سنا ہے جو بھی عمار کو قتل کرے گا وہ باغی ہے بول کے۔ تو معاویہ بہانہ بنا کے کیا کرتا ہے، عمار کو تو ہم نے نہیں لایا تھا، عمار کو خود مولا علی نے لائے تھے، اگر مولا علی حضرت عمار کو نہ لاتے تو حضرت عمار قتل نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت عمار کے قاتل مولا کائنات ہیں۔ یہ عذر پیش کرتا ہے معاویہ۔ تو یہ بات حضور مولا کائنات امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آتی ہے، تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ بدر، جنگ احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام کو رسول اللہ لے گئے تھے، وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حمزہ کے قاتل ہیں۔ تو اس کا الزامی جواب مولا کائنات دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ کتنی بھی سچائی ان کو بتا لو، جن کے دلوں میں بنو امیہ کی محبت سرایت کر گئی ہے، ان کے آنکھوں میں اور دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا بھی سمجھ میں نہیں جائے گا۔ یہ معاویہ کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں، اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ معاویہ کا پیر کہہ رہے ہیں، معاویہ کو اپنا پیر کہہ رہے ہیں، معاویہ کو اپنا پیر کہہ رہے ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہاں کہاں تک نوبت آتی ہے۔ انشاءاللہ ہم حق بولتے رہیں گے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، اور حق سے ہم کترائیں گے نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو بھی ہمارے کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت میں جینا، اہل بیت کی محبت میں مرنا ہمارا مقدر فرمائے۔ مالک و مولا اہل بیت کے بتائے ہوئے احکام پر ہمیں پابندی سے چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو اضافہ فرمائے۔ جو وفادار صحابہ اکرام ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے یہی دعا ہے کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل پنجتن پاک کے وسیلے سے اور حضور غوث پاک کے وسیلے سے، میرے پیر و مرشد کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ ایک اور دعا ہے بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو وہاں پر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ ویڈیوز میں، اسٹیٹس میں، نیوز میں، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا کام ہی ہے دعا کرنا۔ ہمارے ہاتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین والوں کے ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے امداد فرما۔ مالک و مولا وہاں پر کرنٹ، کھانا پینا، پانی سب بند کر دیا گیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے امداد فرما۔ مالک و مولا ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے اس آمین کو فلسطین والوں کے حق میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ادرکنی علیہم السلام لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ علیہم السلام۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول علیہم السلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔